الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے مبارک سلسلے فیضان اولیاء میں حاضر ہیں، اور اس مبارک سلسلے میں ہم اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، اولیاء کرام کا تذکرہ سنتے ہیں، اور اللہ والوں کے تذکرے کی کیا ہی بات ہے۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جہاں تذکرہ اولیاء کرام ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں مالک کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یقیناً دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ اس سلسلے میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمارے اس مبارک سلسلے کی برکت سے، اولیاء کرام کے ذکر خیر کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں، اول تا آخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے گا۔ ایک بڑی مبارک ہستی کا تذکرہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس بزرگ اور اس ولی کامل کا تذکرہ خیر کریں، حسب معمول درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و شرافت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس مبارک ہستی کا تذکرہ خیر ہے، اس ہستی سے میرے پیر و مرشد، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو والہانہ عقیدت ہے، اور ان ہستی کا مبارک نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ دنیا اسلام پر ان کے بہت سارے احسانات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ خیر کروں، امیر اہل سنت نے اپنی بچپن کی ایک بڑی پیاری سی یاد اور بڑا پیارا سا واقعہ اپنے ایک رسالے میں تحریر فرمایا۔ وہ کچھ یوں ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے قیام سے پہلے میرے بچپن یا لڑکپن کا واقعہ ہے۔ امیر اہل سنت اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے، اولڈ ٹاؤن کے علاقے میں رہائش پذیر تھے، محلے میں بادامی مسجد تھی جو کافی آباد تھی۔ پیش امام صاحب بہت پیارے عالم تھے، روزانہ نماز عشاء کے بعد نماز کے 2 یا 1 مسئلہ بیان کر دیتے۔ کاش ہر امام مسجد روزانہ کم از کم کسی ایک نماز کے بعد اسی طرح کیا کرے، جس سے کافی سیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جو اب مرحوم ہیں ان کے ساتھ غالباً نماز ظہر اسی بادامی مسجد میں ادا کر کے باہر نکلا۔ امام صاحب فارغ ہو کر مسجد کے باہر تشریف لا چکے تھے۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا، اس پر انہوں نے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ بہار شریعت لے آؤ۔ چنانچہ ایک کتاب ان کے ہاتھوں میں دی گئی، اس پر بڑے بڑے حروف سے، جلی حروف سے لکھا ہوا تھا بہار شریعت۔ سر ورق پر سورج کی کرنوں کے مشابہ خوبصورت دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ امام صاحب نے اس کی ورق گردانی شروع کر دی، اس کے پیجز کو پلٹنا شروع کیا۔ مجھے اس وقت خاص پڑھنا تو نہیں آتا تھا، جگہ جگہ بڑے بڑے حروف کے اندر، ہیڈنگز کے اندر مسئلہ لکھا ہوا تھا۔ چونکہ مسائل سن کر مجھے بہت سکون ملتا تھا، اس لیے میرے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کاش یہ کتاب مجھے حاصل ہو جائے۔ لیکن نہ میں نے مذہبی کتابوں کی کوئی دکان دیکھی تھی، اور نہ ہی یہ شعور تھا کہ یہ کتاب خریدی جا سکتی ہے۔ خیر اگر مول ملتی بھی تو میں کہاں سے خریدتا، اتنے پیسے کس کے پاس ہوتے تھے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ بہار شریعت مجھے یاد رہ گئی، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے بہار شریعت خریدنے کے قابل ہو گیا۔ ان دنوں مکمل بہار شریعت 2 جلدوں میں، جس کا ہدیہ پاکستانی 32 روپے تھا،
اور بغیر جلد کے 28 روپیہ تھا۔ چنانچہ میں نے مکمل بہار شریعت بغیر جلد والی 28 روپے میں خریدنے کی سعادت حاصل کی۔ اس زمانے میں یہ رقم بھی اچھی خاصی رقم تھی، اور بہار شریعت کے 17 حصے تھے اس زمانے میں، اب البتہ 20 حصے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مجھے اس کتاب کی برکات سے معلومات کا وہ انمول خزانہ ہاتھ آیا کہ میں آج تک اس کے گن گاتا ہوں، اور اس عظیم الشان تصنیف کے مصنف خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، پر عمل کرتے ہوئے اپنے محسن حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی کا تذکرہ پیش کرتا ہوں۔ دم سے تیرے بہار شریعت ہے چار سو، دم سے تیرے بہار شریعت ہے چار سو، باطل تیرے فتاوا سے لرزاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جی ہاں، آج ہم سب اسی بزرگ اور اسی مبارک ہستی کے تذکرہ خیر میں شامل ہیں جسے دنیا صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتاب بہار شریعت آج بھی علماء کی ضرورت ہے، آج بھی اس کے مبارک فتاوا اور مبارک مسائل سورج کی کرنوں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ فقہ کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے بہار شریعت کو۔ مصنف بہار شریعت کا آج تذکرہ خیر ہوگا، توجہ کے ساتھ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی کے تذکرے میں شریک ہو جائیے۔ مگر یہاں میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ امیر اہل سنت کے بچپن کا دور تھا، بچپن میں بچوں کا رجحان یا جو لڑکپن کا دور ہوتا ہے، ان ینگسٹرز کا، ان نوجوانوں کا دل کھلونوں کی طرف جاتا ہے، دنیاوی چیزیں خریدنے کا چاہتا ہے۔ مگر میرے شیخ طریقت کا بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا کہ اس عمر میں بھی آپ کی خواہش یہ تھی کہ مجھے فقہ کی یہ نادر کتاب ہاتھ آ جائے۔ پیسے نہ تھے، انتظار کرتے رہے، یقیناً پیسے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، اور پھر اس طرح جا کر یہ کتاب خریدی گئی، اور خریدنے کے بعد خوشی کا عالم کیا تھا کہ جیسے بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کے بچپن کا حال ہوا کرتا ہے۔ آج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جس مقام پر موجود ہیں، علماء کرام فرمایا کرتے ہیں کہ اگر امیر اہل سنت سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے تو آپ اس قدر گہرائی کے ساتھ اس مسئلے کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ بہار شریعت کے کئی ابواب انہیں حفظ ہیں اور فقہ کے مسائل پر بہت دسترس حاصل ہے۔ بچپن بھی ایسا تھا امیر اہل سنت کا، اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں لاکھوں مریدین آپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بہرحال میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی پسندیدہ شخصیت آج صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا تذکرہ خیر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ محسن اہل سنت خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی علیہ رحمت اللہ القوی سن 1300 ہجری مطابق 1882 میں مشرقی یوپی ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گھوسی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین علیہ رحمت اللہ المبین اور دادا حضور خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فن طب کے ماہر تھے، یعنی ڈاکٹری کی لائن میں بہت زیادہ فعال تھے، آگے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے گھر پر حاصل کی، اور پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ تعلیم حاصل کی۔ پھر جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاد مولانا محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ اسباق پڑھے۔ پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان علیہ رحمت الرحمان سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش فرمائے، اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ پھر دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت اللہ القوی سے حاصل کی۔ حضرت محدث صورتی نے اپنے ہونہار شاگرد کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا
کہ اگر مجھ سے کسی نے پڑھا تو امجد علی نے. سبحان اللہ، آپ کے استاد کس قدر آپ پر ناز کیا کرتے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے طلب علم دین کے لیے جب مدینۃ العلماء گھوسی سے جون پور کا سفر اختیار کیا، ان دنوں سفر پیدل یا بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا. چنانچہ راہ علم کے عظیم مسافر صدر الشریعہ علیہ رحمت الرب الورا مدینۃ العلماء گھوسی سے پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ آئے. پھر یہاں سے اونٹ گاڑی پر سوار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جون پور پہنچے. کس قدر علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا کہ پیدل طویل سفر اختیار کیا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی کا حافظہ بہت مضبوط تھا. حافظے کی قوت، شوق و محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلباء سے بہتر سمجھے جاتے تھے. ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے. 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی. جی ہاں، بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ آپ نے ارادہ کیا کہ کافیہ، ایک کافی مشکل کتاب ہے، عربی کتاب ہے، اس کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا. تو پوری کتاب ایک ہی دن میں آپ نے یاد کر لی. اللہ اکبر! اللہ والوں کا حافظہ کیسا ہوا کرتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اپنی تدریس کا آغاز کیسے کیا؟ صوبہ بہار ہند کا یہ پٹنہ کا علاقہ ہے، اس میں مدرسہ اہل سنت ایک ممتاز درسگاہ تھی جہاں مقتدر ہستیاں اپنے علم و فضل کے جوہر دکھا چکی تھی. خود صدر الشریعہ کے استاد محترم حضرت محدث سورتی علیہ رحمت اللہ الکوی برسوں وہاں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہ چکے تھے. متولی مدرسہ قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر حضرت محدث سورتی علیہ رحمت اللہ الکوی نے مدرسہ اہل سنت کے صدر مدرس کے لیے صدر الشریعہ کا انتخاب فرمایا. آپ استاد محترم کی دعاؤں کے سائے میں پٹنہ پہنچے اور پہلے ہی سبق میں علوم کے ایسے دریا بہائے کہ علماء و طلباء اش اش کر اٹھے. قاضی عبد الوحید علیہ رحمت اللہ المجید جو خود بھی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جب صدر الشریعہ کی علمی وجاہت اور انتظامی صلاحیت کو دیکھا تو متاثر ہو کر مدرسہ کے تعلیمی امور آپ کے سپرد کر دیے. اب یہ علم کا ستارہ امام اہل سنت کے دربار تک کیسے پہنچا؟ اعلیٰ حضرت کی زیارت کس طرح ہوئی؟ بڑا پیارا واقعہ ہے. کچھ عرصے کے بعد قاضی عبد الوحید بانی مدرسہ اہل سنت شدید بیمار ہو گئے. قاضی صاحب ایک نہایت دیندار، دین پرور رئیس تھے. علم دین سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم بھی رکھتے تھے. ان کے والد انہیں بیرسٹری کے لیے لندن بھیجنا چاہتے تھے، لیکن قاضی صاحب کے مقدس مدنی جذبات نے یورپ کے ملحدانہ گندے ماحول کو سخت ناپسند کیا. چنانچہ آپ نے اس سفر سے گریز فرمایا، سفر پر نہ گئے اور ساری زندگی خدمت دین ہی کو اپنا شعار بنا لیا. ان کی پرہیزگاری اور مدنی سوچ ہی کی کشش تھی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان اور حضرت قبلہ محدث سورتی علیہ رحمت اللہ الکوی جیسے مصروف بزرگان دین قاضی صاحب کی عیادت کے لیے کشاں کشاں پٹنہ تشریف لے آئے. اس موقع پر حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی نے پہلی بار میرے آقا اعلیٰ حضرت کی زیارت کی. اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں ایسی کشش تھی، بے اختیار صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا اور اپنے استاد محترم حضرت سیدنا محدث سورتی علیہ رحمت اللہ الکوی کے مشورے سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت سے بیعت ہو گئے. میرے آقا اعلیٰ حضرت اور سیدی محدث سورتی کی موجودگی میں قاضی صاحب نے وفات پائی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور محدث سورتی نے قبر میں اتارا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قاضی صاحب کی رحلت کے بعد اب مدرسے کا انتظام جن لوگوں کے ہاتھ میں آیا، ان کے نامناسب اقدامات کی وجہ سے صدر الشریعہ دل برداشتہ ہو گئے
اور سالانہ تعطیلات میں اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنا استعفیٰ بھجوا دیا اور مطالعہ کتب میں مصروف ہو گئے۔ پٹنہ میں مغرب زدہ لوگوں کے برے برتاؤ سے متاثر ہو کر ملازمت کی چپ کلش سے بیزار ہو چکے تھے۔ معاش کے لیے کسی مناسب مشغلے کی جستجو تھی۔ گویا آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے لگا تھا۔ آپ مدرسے کی دنیا سے آپ کوئی اور معاش تلاش کرنے کی کوششوں میں تھے۔ والد محترم کی نصیحت یاد آئی، یعنی والد فرماتے تھے کہ والد کی میراث حاصل کرنا چاہتے ہو تو والد کا علم سیکھو۔ خیال آیا کہ کیوں نہ علم طب کی تحصیل کے خاندانی پیشہ طبابت ہی کو مشغلہ بنائیں، یعنی ڈاکٹری ہی کی لائن میں چلا جایا جائے۔ چنانچہ شوال 1326 سنہ ہجری میں لکھنؤ جا کر 2 سال میں علم طب کی تحصیل و تکمیل کے بعد وطن واپس ہوئے اور مطب شروع کر دیا، اپنا ایک چھوٹا سا کلینک ہاسپٹل ٹائپ کا شروع کر دیا۔ خاندانی پیشہ اور خدا داد قابلیت کی بنا پر وہ مطب جو تھا، وہ کلینک جو تھا، وہ نہایت کامیابی سے چل پڑا۔ اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ ذریعہ معاش سے مطمئن ہو کر جمادی الاولیٰ 1329 ہجری میں کسی کام سے آپ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں اپنے استاد محترم کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے۔ حضرت محدث سورتی کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرا ہونہار شاگرد، ایسا شاگرد کہ جو پڑھنے میں بہت اچھا ہو، اب وہ علم طب کی طرف چلا گیا ہے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا۔ چنانچہ صدر الشریعہ کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا بھی تھا۔ چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث سورتی نے ایک خط لکھا اعلیٰ حضرت کے نام کہ جس طرح ممکن ہو آپ محمد امجد علی اعظمی کو خدمت دین و علم دین کی طرف متوجہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کے در دولت پر اب حاضری ہوتی ہے۔ پیر و مرشد کے دربار میں ایک مرید کی حاضری ہے، لطف و کرم کی بارشیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ یہیں قیام کیجیے، جب تک میں نہ کہوں واپس نہ جائیے گا، اور دل بستگی کے لیے کچھ تحریری کام بھی آپ کو دے دی تاکہ یہاں مصروف رہیں۔ تقریباً 2 ماہ بریلی شریف میں قیام رہا اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کی صحبت میں علمی استفادہ اور دینی مذاکرہ کا سلسلہ بھی رہا، یہاں تک کہ رمضان المبارک قریب آ گیا۔ صدر الشریعہ نے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، جائیے، لیکن جب کبھی بلاؤں تو فوراً چلے آئیے گا۔ اللہ اکبر! ایک پیر اپنے مرید پر کتنا مہربان ہوا کرتا ہے، اور کیسا پیار تھا ان کے پیر و مرشد کا ان پر۔ مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، اس پہ دائم لطف فرما چشم حق بین رضا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ صدر الشریعہ کی زندگی کا وہ دور چل رہا تھا کہ آپ کلینک یعنی ڈاکٹری لائن میں تھے، طب کی لائن میں تھے اور وہ کام کر رہے تھے، مگر آپ کے استاد اور آپ کے پیر و مرشد چاہ رہے تھے کہ آپ علمی شغف اپنا لیں اور علم کی دنیا میں واپس تشریف لے آئیں اور یہاں پر کام اپنا جاری رکھیں۔ اب یہ کیسے تبدیلی آئی کہ آپ واپس اس علم کی طرف لوٹے؟ صدر الشریعہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے مجھ سے پوچھا، مولانا کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی، مطب کرتا ہوں، یعنی ڈاکٹری کا کام کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مطب بھی اچھا کام ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم 2 ہیں، علم دین اور علم طب، مگر مطب کرنے میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح قارورہ یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے، مریضوں کا بعض اوقات یہ یورین وغیرہ دیکھا جاتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد صدر الشریعہ فرماتے ہیں، مجھے قارورہ دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی، اور یہ اعلیٰ حضرت کا کشف تھا، کیونکہ میں امراض کی تشخیص یعنی میں ڈائگنوس قارورہ دیکھ کر ہی کیا کرتا تھا، اور اس لیے واقعی مجھے صبح صبح مریضوں کا یہ قارورہ دیکھنا پڑتا، یورین ڈائگنوس کرنا پڑتا، اور یہ تصرف تھا کہ قارورہ بینی یعنی مریضوں کا پیشاب دیکھنے سے مجھے نفرت ہو گئی۔ گھر جانے کے بعد چند ماہ بعد بریلی شریف سے خط پہنچا کہ فوراً چلے آئیے۔ چنانچہ صدر الشریعہ علیہ رحمت رب الورا دوبارہ بریلی شریف حاضر ہو گئے۔ اس مرتبہ انجمن اہل سنت کی نظامت اور پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے کا کچھ تعلیمی کام بھی سپرد کر دیا گیا۔ گویا میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف میں آپ کے مستقل قیام کا انتظام فرما دیا۔ اس طرح صدر الشریعہ نے 18 سال، جی ہاں 18 سال اعلیٰ حضرت کی صحبت بابرکت میں گزارے۔
لیے بیٹھا تھا عشق مصطفیٰ کی آگ سینے میں، لیے بیٹھا تھا عشق مصطفیٰ کی آگ سینے میں، ولایت کا جمی پر نقش دل میں نور وحدت کا۔ اللہ اکبر۔ ایک ولی کامل وقت کے امام کی صحبت میں صدر الشریعہ کو 18 سال گزارنے کا موقع ملا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تذکرہ صدر الشریعہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدر الشریعہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنا روز کا شیڈول بناتے ہیں، جدول بناتے ہیں، اور یہ کچھ لوگ ہی بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی جدول نہیں ہوتا، پورے دن کا کوئی جدول نہیں ہوتا، جب جو کام سامنے آ گیا وہ کر لیا، مگر ایک شیڈول زندگی یا ایک نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت کم ہی لوگوں کو ہوا کرتی ہے۔ آئیے زمانے کے اس امام، ایک ولی کامل کے ڈیلی جدول، یعنی روزانہ کا جو جدول ہے، ڈیلی شیڈول جو ہے، اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ وہ اپنا دن کس انداز سے گزارتے تھے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا روزانہ کا جدول کچھ اس طرح تھا کہ بعد نماز فجر ضروری وظائف و تلاوت قرآن پاک کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پریس کا کام انجام دیتے، پھر فوراً مدرسے جا کر تدریس فرماتے، دوپہر کا کھانے کے بعد مستقلاً کچھ دیر پھر پریس کا کام انجام دیتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسہ میں تعلیم دیتے، بعد نماز عصر مغرب تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کی خدمت میں فتاوی نویسی کا کام انجام دیتے۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوتی اور کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے شب آرام فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اخیر زمانہ حیات تک، یعنی کم و بیش 10 برس تک روز مرہ کا یہی معمول رہا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی کی اس محنت شاقہ و عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء بھی حیران تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت ننھے میاں مولانا محمد رضا خان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہیں، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی، مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی، وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ غور کیجئے یہ کیسا شیڈول ہے۔ کبھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ فجر سے جو شخص کام کر رہا ہو وہ رات 2 بجے تک فقط اللہ کی رضا کے لیے علم دین کی شمع روشن کرتا چلا جائے، کبھی فتاوے دے رہے ہیں، کبھی تدریس کر رہے ہیں، کبھی الحمدللہ علم دین کے مدنی پھول لٹا رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی زندگی ہوا کرتی تھی اللہ والوں کی۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ہمارا بھی تو دن گزرتا ہے، کیا پورے دن میں ہمارے دن کے شیڈول میں بعض اوقات بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رات سونے سے پہلے دوسرے دن کا شیڈول بنایا کرتے ہیں کہ کل مجھے کیا کیا کرنا ہے، ریمائنڈر لگائے جاتے ہیں، واٹ ٹو ڈو کی لسٹ بنائی جاتی ہے کہ کل کیا کچھ کرنا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں سے میٹنگ ہے، فلاں سے ملاقات ہے، یہ چیز یہاں سے لینی ہے، یہ چیز یہاں پر دینی ہے۔ غور کیجئے ہمارے کل کے شیڈول کے اندر ہم نے عبادت کا وقت رکھا ہے، کچھ فکر آخرت کا وقت رکھا ہے، کچھ دین متین کے لیے وقت رکھا ہے۔ ڈبل 12 گھنٹے تو دنیا کے لیے گزار دیے۔ کیا میرے پورے دن کے اندر آج جس وقت آپ یہ سلسلہ سن رہے ہیں، اس سلسلے میں شامل ہیں، تھوڑا سا غور کیجئے پچھلے 26 گھنٹوں کے اندر آپ غور کیجئے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کتنا وقت دیا۔ کیا ہم نے 5 وقت نماز ادا کر لی؟ کیا نماز کے بعد ہم نے کچھ ذکر و اذکار کیا؟ کیا امر بالمعروف یعنی کسی کو نیکی کی دعوت کے لیے کچھ وقت نکالا؟ کیا علم دین کی ترویج و اشاعت یعنی علم دین کو پھیلانے کے لیے ہم نے کچھ وقت دیا؟ کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی؟ میرے 26 گھنٹے زندگی سے کم ہو گئے، مگر ان 26 آورز کے اندر میں نے کیا کیا؟ ایسا تو نہیں کہ فقط دنیا ہی میں میری زندگی بسر ہو گئی۔ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جانور بھی تو زندگی گزارتا ہے، وہ بھی صبح اٹھتا ہے، کھاتا پیتا چرتا، اپنی خواہشات پر عمل کرتا اور پھر رات کو سو جاتا ہے۔ اور اگر ہمارا بھی دن اسی طرح گزرتا ہے کہ ہم اپنے آفس گئے، کھایا پیا، دوستوں میں بیٹھے، فلمیں ڈرامے دیکھی، کوئی عبادت نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، کوئی دین کی خدمت کا وقت نہیں اور سو گئے، تو کیا فرق رہا جانور اور ہم میں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ والوں کا نام جو زندہ ہے،
آج آپ فیضان اولیاء کے سلسلے میں شامل ہیں. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ہم اس سلسلے کی برکت سے اپنے روزانہ کے شیڈول پر نظر کریں, ہم اپنے جدول پر غور کریں کہ میرا دن گزر کیسے رہا ہے. کیا میرے دن اس لیے عطا کیے گئے تھے, مجھے میرے رب نے کیا وقت اس لیے دیا ہے کہ فقط سارا دن میں اپنے دنیا کو دیتا رہوں, میں اپنے بینک اسٹیٹس اور اپنے دنیاوی اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے دیتا رہوں, اپنے بچوں اور اپنے فیوچر برائٹ کی کوشش کروں. کیا قبر روشن کرنے کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں کوئی وقت نہیں دے سکتا؟ یقین جانیے یہ مال, یہ اسباب, یہ بزنس, یہ بچے, یہ فیوچر سب یہی رہ جائے گا. اسی بیزی شیڈول سے ہمیں اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر ٹائم نہیں ملے گا, پھر ایک لمحہ بھی بندہ مانگے گا کہ مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے, میں تجھے سجدہ کر لوں, میں ایک بار سبحان اللہ کہہ لوں, کچھ نوافل پڑھ لوں. پھر وقت نہیں ملے گا. اس وقت کو غنیمت جانیے. آج ہم نے صدر الشریعہ کا شیڈول سنا ہے, ہم نے ان کا جدول سنا ہے, یہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم بھی اپنا جدول ڈیزائن کر لو. ہم سب اپنے اپنے شیڈول کو طے کریں کہ میں نے دن کس طرح گزارنا ہے, میں نے رات کس طرح گزارنی ہے. ارے میں دن بدن قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. اب غور کیجئے, ہمارا ہر ایک دن جو گزرتا ہے ہمیں اپنی آخرت کے قریب کر رہا ہے, اور جب منزل قریب آتی ہے نا تو بندہ اس کی تیاریوں میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو, مثال ایگزامپل کے طور پہ سمجھیے, آپ کے گھر میں 30 دن باقی ہو, ایک شادی ہونے والی ہے یا کوئی ایونٹ ہونے والا ہے, آپ 30 دن پہلے کچھ ریلیکس ہوتے ہیں کہ ابھی تو 30 دن باقی ہیں, لیکن جب 20 دن رہ جاتے ہیں اب آپ پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب 10 دن رہ جاتے ہیں آپ کی فکریں بڑھ جاتی ہیں کہ جناب اب 10 دن رہ گئے, کوئی چیز رہ نہ جائے. آخری 5 دنوں میں تو نیند نہیں آتی کہ 5 دن بعد اتنا بڑا ایونٹ ہونے والا ہے, اتنا بڑا گھر میں شادی ہونے والی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہم قبر کی کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہر گزرنے والا دن ہمیں ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے, ہمیں ہماری آخرت سے قریب کر رہا ہے. اے مدنی چینل کے ناظرین, خدا را اس کی بھی تیاری کیجئے. اچانک آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں, اور آج کل تو موت اتنی سستی ہو چکی ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ آج میں اپنے گھر سے نکلا ہوں, خیریت سے واپس پہنچوں گا کہ نہیں. تو جب ایسا ماحول ہو, ایسا انوائرمنٹ ہو, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کب دنیا سے چلے جائیں گے, تو پھر تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ وی ہیو ٹو پریپیئر اوور سیلف. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور اس قبر و آخرت کی فکر کرنی چاہیے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا ایک بہت بڑا احسان امت پر یہ بھی ہے کہ ترجمہ کنز الایمان, جو اعلیٰ حضرت کا وہ شہرائے آفاق ترجمہ جس کی آج پوری دنیا میں دھوم ہے, اس ترجمے کو لکھوانے میں بھی صدر الشریعہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صحیح اور اغلاط سے منزہ احادیث نبویہ و اقوال ائمہ کے مطابق ایک ترجمے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے آپ نے ترجمہ قرآن پاک کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں درخواست کی کہ حضور یہ بہت ضروری ہے, آپ کرم فرمائیے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ضروری تو ہے, مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی, اس کی طباعت کا کون اہتمام کرے گا؟ باوضو کاپیوں اور حروفوں کی تصحیح کرنا, اور تصحیح بھی ایسی ہو, یعنی اس کی ویریفیکیشن بھی ایسی ہو کہ اعراب, نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے. ظاہر قرآن پاک کا معاملہ تھا. پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ ہوگی کہ پریس مین ہما وقت باوضو رہے, بغیر وضو نہ پتھر کو چھوئے نہ کاٹے. پتھر کاٹنے میں بھی احتیاط کی جائے, اور چھپنے میں جو جوڑیاں نکلی ہیں ان کو بھی بہت احتیاط سے رکھا جائے. قرآن پاک کا معاملہ تھا. اعلیٰ حضرت کے اس ہونہار شاگرد صدر الشریعہ نے عرض کی, انشاءاللہ جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. بالفرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایسا نہ ہو سکا, تو جب ایک چیز موجود ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی شخص اس کو چھاپنے کا اہتمام کر دے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں کوشش کرے, اور اگر اس وقت یہ کام نہ ہو سکا تو آئندہ اس کا نہ ہونے کا بہت افسوس رہے گا. آپ کے اس عرض و معروض کے بعد ترجمے کا کام شروع ہو گیا. آپ کی مساعی جمیلہ سے خاطر خواہ کامیابی ہوئی, اور آج مسلمانوں کی کثیر تعداد مجدد اعظم امام اہل سنت علیہ رحمت رب العزت کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے صحیح ترجمہ کنز الایمان سے مستفید ہو کر آپ کی یعنی صدر الشریعہ کی ممنون احسان ہے. اور انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. گر اہل چمن فخر کریں اس پہ بجا ہے, گر اہل چمن فخر کریں اس پہ بجا ہے, امجد تھا گلابے چمنے دانش و حکمت. میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے
سوائے صدر الشریعہ کے کسی کو بھی حتیٰ کہ شہزادگان کو بھی اپنی بیعت لینے کے لیے وکیل نہیں بنایا. یعنی آپ وکیل رضا تھے. اللہ اکبر، کیا سعادت ملی. اور صدر الشریعہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑا پیارا لقب ہے. یہ الملفوظ حصہ اول صفحہ 183 میں ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا آپ موجود دین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں. طرز سے ان کو واقفیت ہو چکی ہے. میرے آقا اعلی حضرت ہی نے حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی کو صدر الشریعہ کے خطاب سے نوازا. اللہ اکبر. ایک پیر و مرشد نے، ایک استاد اعظم نے اپنے اس پیارے شاگرد کو صدر الشریعہ جیسے لقب سے نوازا. اٹھا تھا لے کہ جو ہاتھوں میں پرچم اعلی حضرت کا، اٹھا تھا لے کے جو ہاتھوں میں پرچم اعلی حضرت کا، وہ میرے کارواں ہے کارواں اہل سنت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ کو بہت سارے کمالات اور شرف حاصل تھے، مگر ایک بڑا پیارا شرف اعلی حضرت کے دربار سے یہ ملا کہ ایک دن صبح تقریباً 9 بجے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان مکان سے باہر تشریف لائے. تخت پر قالین بچھانے کا حکم دیا. سب حاضرین حیرت زدہ تھے کہ حضور یہ اہتمام کس لیے فرما رہے ہیں. پھر میرے آقا اعلی حضرت ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں آج بریلی میں دارالقضاء بریلی کے قیام کی بنیاد رکھتا ہوں. سپریم کورٹ کہہ لیجئے یا کورٹ ہائی کورٹ کہہ لیجئے. اور صدر الشریعہ کو اپنی طرف بلا کر ان کا داہنا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے کر قاضی کے منصب پر بٹھا کر فرمایا میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر کرتا ہوں. مسلمانوں کے درمیان اگر ایسے کوئی مسائل پیدا ہوں جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرع ہی کر سکتا ہے تو وہ قاضی شرعی کا اختیار آپ کے ذمے ہے. پھر تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت اللہ المنان اور برہان ملت حضرت علامہ مفتی محمد برہان الحق رضوی کو دارالقضاء بریلی میں مفتی شرع کی حیثیت سے مقرر فرمایا. پھر دعا پڑھ کر کچھ کلمات ارشاد فرمائے جن کا اقرار حضرت صدر الشریعہ نے کیا. صدر الشریعہ نے دوسرے ہی دن قاضی شرع کی حیثیت سے پہلی نشست فرمائی اور وراثت کے ایک معاملے کا فیصلہ فرمایا. یہ ساری برکتیں ہیں خدمت دین پیمبر کی، یہ ساری برکتیں ہیں خدمت دین پیمبر کی، جہاں میں ہر طرف ہے تذکرہ صدر شریعت کا، جہاں میں ہر طرف ہے تذکرہ صدر شریعت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج تذکرہ صدر الشریعہ سنا. یقیناً آپ بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، مگر آپ کی ذات والا تبار وہ مبارک ذات ہے کہ ایک سلسلے کے اندر آپ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ہماری کیا اوقات کہ ان اللہ والوں کی ذات کا احاطہ کریں. ہم تو ان کے تذکرے سے اپنے لیے کچھ برکت کے مدنی پھول چنا کرتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے کہ مدنی قافلوں کی تو کیا بہاریں ہیں. غیبت کرنے، سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کیجیے اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے. سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں خوب سفر کیجیے. دل کی کالک دھلے سکھ سے جینا ملے، آؤ آؤ چلیں قافلے میں چلو، چھوٹے بد عادتیں سب نمازی بنے، پاؤ گے رحمتیں قافلے میں چلو. اللہ تبارک و تعالی صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ان کی قبر منور پر اپنی انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.